خاص کر عورتوں کے جذبات ہوتے کہ محلو ویر محلو بچوں صحیح ہو گئے نا 100 روپیہ دوں گی، شیرینی دوں گی، بکرو لگا دوں گی۔ تو پھر اسلام نے کہا یہ انسان کے جذبات ہیں، اس کو جائز رکھا ہے۔ آپ بکرا بھی لگا سکتے ہیں، آپ شیرینی بھی دے سکتے ہیں، آپ جو ہے دودھ بھی دے سکتے ہیں، آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، سب اجازت ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، نظر عبادت ہے۔ جب بھی بکرا لگایا جائے گا صرف ایک اللہ کے نام، جب بھی شیرینی دی جائے گی اللہ کے نام پہ، جب بھی دودھ دیا جائے گا اللہ کے نام پہ، جب بھی پیسہ دیا جائے گا اللہ کے نام پہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ غلطی ہوئی کہ لوگ اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے میرا پرسنل معاملہ ہے، گھڑ چاؤں ناریل گگے دادے کے نام، شیرینی میرا جی کے نام، او بکرو شکرو دادے جھنجھنو والے کے نام۔ تھارے تو کئی بار کون سی گوگا میڈی میں دیتا ہوگا، مارے کوئی قاسم فقیر پہ دیوا عورتاں وہ شیرینی ساکر دیوے، کام اٹکتے ہی ہے نا، بس ساکر دیوں گی قاسم فقیر، اور پھر ایک اور قاسم سائیں، 2 قاسم نام کا ہے بڑے بارمیر میں، قاسم گواریو بکریاں کو پیاس کی حالت میں وہ جنگل میں مر گیا، اس کو کسی نے جنگل میں دفنا دیا۔ اس کے مرنے کے 100 سال 200 سال بعد لوگوں کو پتہ چلا ہو جنگل میں قبر ہے، کہا تو پھر ٹھاڈی سرکاری ہوگی جدہ اٹھے ایکلی ستی پڑی ہے۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو قبرستان میں دفنایا جاتا نا، تو کوئی ٹھاڈی سرکار ہے۔ پھر لوگوں نے اس کے اوپر سوموار کے دن بکرا چڑھانا شروع کر دیا، اور پھر وہاں کی مٹی اٹھائی اور پیشانی بلاؤ، کھارک ہے، مٹی مت کہو، کھارک ہے۔ پھر عورتیں پلو میں باندھ کے لاتی ہیں، پھر عورتیں وہ ساکر اور شیرینی دیتی ہیں قاسم کے نام پہ۔ یہ سب شرک مسلم معاشرے میں ہو رہا ہے، مسلم معاشرے میں۔ میں نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کو، ایک جانٹی کے نیچے ناریل چھوڑ کے جاتی تھی۔ وہ گاؤں ایسا تھا، اس گاؤں میں غیر مسلم کا ایک بھی گھر نہیں تھا، اگر ایک گھر ہوتا تو سارا قصور اس کا ٹھہراتا۔ میں نے پوچھا یار یہاں پہ آپ کے مسلم گاؤں میں جانٹی کے نیچے اتنے ناریل کے چھلکے کیوں؟ بولا ہمارے عورتوں میں عقیدہ ہے کہ اس جانٹی کے نیچے ناریل نہیں گرے ہو تو سانپ آ جاؤ گا گھرے، گگے دادے کے نام ناریل گرنا پڑے۔ یہ شرک توفیق نہیں ہوتی۔ اس عبادت کو کتنا بگاڑا گیا ہے، 10 روپیہ دے رہی ہے لیکن یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کے لیے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو، فقیر کو، یتیم کو، بیوہ کو، مسجد میں، مدرسے میں، ہاسپٹل میں مریض کو نہیں دیتی۔ کہاں دے گی؟ میرا جی کے نام، گگے دادے کے نام، شکرو دادے کے نام، گوگا میڑی میں جا کے دے گی۔ یہ شرک ہے جناب۔ نبی نے فرمایا آخری وقت میں شرک جو ہے نا، یہ چونٹی کی رفتار سے بھی ہلکی رفتار سے لوگوں میں گھس جائے گا اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سمجھ، ہم تو پکے مسلمان ہیں لیکن شرک ہمارے معاشرے میں اور ہماری سوسائٹی میں پایا جا رہا ہے۔ دھرتی پر جو شرک جو شروع ہوا ہے وہ اللہ کے ولیوں کے نام سے شروع کیا گیا۔ یہ بھی بڑے تعجب کی بات ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ علیہ السلام تھا۔ وہ درس اور تدریس کی وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ سبق دینے والے، درس و تدریس دینے والے، لوگوں کو وہ درس دیا کرتے تھے، آسمانی جو علوم تھے اس کا سبق لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، اس لیے ان کا نام ادریس پڑ گیا، ورنہ ان کا نام تھا اخنوخ علیہ السلام۔ تو حضرت اخنوخ یا حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 قریبی شاگرد تھے، 5 قریبی اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک کا نام تھا ود، دوسرے کا نام تھا سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 حضرت ادریس علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے۔ انہوں نے بہت سارا علم بھی حاصل کر لیا اور تقوی کے اس مقام پر پہنچے کہ پانچوں کے پانچوں اپنے وقت کے بڑے ولی بنے۔ لیکن جب حضرت ادریس علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصے تک عوام نے، لوگوں نے ان 5 ہستیوں سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ان کے پاس علم بھی تھا، تقوی تھا، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے، صراط مستقیم بتاتے تھے۔ لیکن یہ 5 بزرگ جب دنیا سے چلے گئے تو اب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام بھی چلے گئے، اس کے بعد یہ 5 بڑے اللہ کے ولی تھے،
یہ بھی چلے گئے، اب ہم کہاں سے روشنی حاصل کریں؟ اب ہم کہاں سے صراط مستقیم کا راستہ معلوم کریں؟ اب ہم کس کو مسائل پوچھیں؟ اب ہم کہاں سے علم حاصل کریں؟ تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دیکھو، سب سے پہلے دھرتی پر شرک ہو رہا ہے، اللہ کے ولیوں کے نام پر شیطان نے کہا کہ اللہ کے ولی تو دنیا سے چلے گئے، اب تم ایسا کرو کہ ان کی جو ہے مجسمے بنا دو لکڑی کے، ان کی شکلیں اور شبیہیں بنا دو، اور پھر اپنے اپنے گھروں میں سب رکھو اس کو۔ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کی علمی باتیں تمہیں یاد آ جائیں گی کہ فلاں موقع پہ اللہ کے ولی نے یہ بات بتائی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وسوسہ ڈالا کہ جب تم گھر سے نکلتے ہو روزی روٹی کمانے کے لیے تو ان اللہ کے ولیوں کا چہرہ دیکھ کے نکلا کرو، یہ بڑی بابرکت ہستیاں ہیں، ان کی برکت سے تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے تعظیم کے لیے مجسمے بنائے تھے۔ شرک جو آج بھی دنیا میں پایا جاتا ہے اس کی شروعات تعظیم سے ہوئی۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تعظیم کر رہے ہیں۔ اکبر الہ آبادی بڑا ہوشیار شاعر تھا، اس نے کہا ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جس میں عبادت کا دھوکہ لگے نا، ایسی مخلوق کی تعظیم، اتنا ادب مت کر مخلوق کا کہ عبادت کا دھوکہ لگ جائے۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے، آج بھی شرک تعظیم کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پیر کے سامنے اتنا جھکتے ہیں کہ ملاقات سے اور مصافحہ اور معانقہ سے پہلے پیر صاحب کے گھٹنوں کو چھوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں پیر صاحب کے سامنے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلم کا آشیرواد اور مسلمانوں کی عقیدت میں صرف ایک بالشت کا فرق رہ گیا ہے۔ غیر مسلموں کا آشیرواد اور مسلمانوں کی عقیدت میں صرف ایک بالشت کا فرق ہے۔ غیر مسلم جب کسی اپنے بڑے سے عقیدتاً جب آشیرواد لیتا ہے تو اس کے پیروں کو چھوتا ہے۔ مسلمان نے اپنے پیروں سے ایسی عقیدت کی کہ ان کے گھٹنوں کو چھوتے اور پھر مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ خاص اکبر الہ آبادی نے کہا نا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ یہ خدا کا خاص حصہ تھا رکوع۔ رکوع کس کے لیے کیا جانا چاہیے تھا؟ صرف اللہ کے لیے، لیکن اس نے عقیدت میں اپنے بزرگوں کے سامنے اتنا جھکا۔ بھائی اگر تجھے زیادہ محبت ہے مصافحہ کر، اور زیادہ ہی محبت ہے تو گلے مل معانقہ کر۔ اتنی کسی مرید نے اپنے پیر سے محبت نہیں کی ہوگی جتنی محبت ابو بکر صدیق نے اپنے آقا سے کی۔ لیکن کوئی بتائے تو صحیح کہ ابو بکر اتنے جھکے، نبی کے گھٹنوں کو چھوا ہو۔ معانقہ ثابت ہے، گلے سے ملے ہیں، مصافحہ کیا ہے۔ تو اکبر نے کہا حدود ہیں۔ تو آج یہ شرک بھی تعظیم کے طور پہ ہو رہا ہے، اور پیر صاحب بھی ٹس سے مسنے ہوتے اور ہاتھ آگے کر دیتے ہیں، اور عورتیں بوسہ لے رہی ہوتی ہیں۔ پیر صاحب باپ دادا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ ہستی اس دھرتی پہ کوئی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جب مکہ فتح ہوا کچھ عورتیں آئی کہ ہم بیعت ہونے کے لیے آئے۔ مرد بیعت ہو رہے تھے، اپنے ہاتھ کو نبی کے ہاتھ پہ دے رہے تھے، تو عورتوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ اتنا باپ کا مقام نہیں ہے جتنا امتی کے لیے نبی کا مقام ہے۔ باپ بیٹوں کے لیے غلط سوچ سکتا ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی اپنی امت کے لیے غلط خیال لا بھی نہیں سکتے۔ عورتوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ نبی نے فرمایا پیالہ لاؤ۔ پیالہ لایا گیا
اور اس میں پانی ڈالا گیا، کہا کہ یہ عورتوں کے آگے رکھو، ان عورتوں سے کہو کہ اگر میرے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہو اس پیالے کے پانی میں ہاتھ ڈال دو، بیعت ہو جائے گی۔ اور کہا کہ یہ میری چادر ہے، اس چادر کا جو ایک کونا عورتوں کے آگے ڈال دو، جن کو بیعت کرنی ہے وہ چادر کو ہاتھ لگا لیں، نبی کی بیعت ہو جائے گی۔ نبی باپ سے زیادہ مقام رکھتے ہیں لیکن عورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا ہے۔ تو یہ تعظیم کے نام پہ آج شرک جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ تعظیم کے نام پہ ہیں۔ لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے قبروں پہ جو جھک رہے ہیں وہ عبادت والا سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں، وہ تو تعظیم والا سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تعظیم نہیں، اللہ کے حق میں تقسیم ہے، اللہ کے حق کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اسی کو شرک۔ سجدہ خاص اللہ کے لیے، اسی لیے اکبر نے کہا کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے، دنیا میں سب سے پہلے جو شرک شروع ہوا وہ اللہ کے ولیوں کے نام سے۔ شیطان نے یہ بات ڈال دی، ان کے مجسمے بناؤ، انہوں نے پہلے لکڑی کے بنائے، پھر تانبے کے بنائے، پھر وقت آیا کہ سونے کے بنا ڈالے، اور وہ تو صرف تعظیم کرتے تھے، لیکن ان کی جو نسل آئی، ان کے جو بیٹے اور پھر پوتے آئے، ان کو کیا پتا کہ تعظیم، پھر انہوں نے ان مجسموں کو سجدہ شروع کر دیا، پھر ان کی عبادت شروع کر دی۔ اس طرح دنیا میں شرک شروع ہوا۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، لیکن ایسی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت، اب شرک جب ولی کے ساتھ چسپاں ہو جائے تو پھر آپ لوگوں کو سمجھانے جائیں نا کہ یہ چیز غلط ہے چھوڑ دو، تو تم پہ ہی فتوے لگیں گے، او لاوڑو ہے اللہ کے ولیان کو ماننے۔ بہت مشکل تھا حضرت نوح علیہ السلام، اسی لیے 950 سال کے عرصے میں صرف 82 اور 83 آدمیوں نے مانا ہے۔ 950 سال کا عرصہ ہے، خوب سمجھایا، رات دن سمجھایا، مثالیں دے کے سمجھایا کہ یہ تمہارے نہیں تھے، معبود نہیں ہو سکتے، عبادت کے لائق یہ نہیں تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کے شاگرد تھے، اللہ نے ان کو علم دیا، اپنے وقت کے ولی تھے، ان کی تعلیمات پہ چلو۔ ان کی تعلیمات پہ کوئی نہیں چلتا، پھر ولی کے نام پہ شرک شروع کر دیتے۔ کتنے بڑے تعجب کی بات ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے شرک کو مٹانے کے لیے، انہوں نے یہاں پر توحید کے اجالے پھیلائے، لوگوں کو 90,000 لوگوں کو، ہند جیسے ملک میں 90 لاکھ یا 90,000 لوگوں کو جو ہے محمد عربی کا کلمہ پڑھائے، اور پھر ان کے ہی نام پہ شرک شروع ہو جاتا ہے۔ پھر چاہے علی حجویری ہوں، اللہ کے ولی ہوں، وہ زندگی بھر لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے کہ شرک نہیں کرنا، لیکن ان کے انتقال کے بعد ان کے نام پر ہی لوگوں نے شرک شروع کر دیا۔ یہی ان 5 کے ساتھ ہوا، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 اللہ کے ولی تھے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کے نام پہ شرک شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں مانے تو پھر بد دعا کی۔ جب بھی وہ سمجھانے جاتے تھے تو ان کے جو قوم کے وڈیرے ہوتے تھے یا جو مجاور قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے نہیں، نوح کی بات نہیں ماننی، ہمیں تو کسی بھی حال میں اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، ود کو نہیں چھوڑنا۔ سورہ نوح کے اندر کہا گیا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 کا نام لیا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا۔ اپنی قوم سے کریں مجاور، نوح کچھ بھی دعوت دیتے رہیں لیکن تم اپنے ان 5 اللہ کے ولیوں کو مت چھوڑنا، ود کو مت چھوڑنا، سوا کو مت چھوڑنا، یغوث کو مت چھوڑنا، یعوق کو مت چھوڑنا، اور نصر کو مت چھوڑنا۔ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، خود تو گمراہ تھے ہی، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا، دوسرے لوگوں کو بھی آنے نہیں دیا۔ تو یہ شرک ہے جو قرآن کا سب سے بڑا پیغام ہے۔